ٹھیک ہے مجھے سولی پہ چڑھا دیں، لیکن میں نہیں مان سکتا جب تک آپ میرے سامنے وہ منہ بولتا ثبوت نہیں رکھیں گے۔ خدا کا تصور جو بھی آپ بنانا چاہیں وہ آپ کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، وہ سچا ہے یا غلط ہے کیا پتہ ہے۔ سائنس سے خدا کے وجود کا سوال طلب کرنا، جواب طلب کرنا، یہ بے معنی بے معنی بے وقوفی ہے۔ آپ بے شک مجھ سے سوال دوبارہ کریں، میں یہی جواب دوں گا کہ بھائی مجھے نہیں پتا۔ جو جس مذہب میں جس عقیدے میں پیدا ہوتا ہے وہ اسے درست مانتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سائنس نے نہ کبھی خدا کے حق میں نہ اس کے عدم وجود کے حق میں کوئی ٹھوس دلیل دی ہے، بلکہ سائنس کو اس سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں۔ سر ایک عام خیال یہ ہے کہ فلسفہ اور سائنس جو ہے وہ انسان کو مذہب سے دور کرتا ہے یا ناستک بناتا ہے، ایتھزم کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل بتاؤں گا، مجھے نہیں پتا۔ بطور سائنسدان میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ جو ایک خدا کو مانتے ہیں یا تین کو مانتے ہیں، سائنسی کام پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا کہ آپ کے ایمان ہونے یا نہ ہونے سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ جس ملک نے سائنس کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، اس کو ترقی نہیں دی، آج وہ کہاں ہے، اور جو اسے استعمال کر چکے برے کے لیے بھی، جیسا کہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل نے تو تمام عربوں کو ایسا زیر کیا ہوا ہے کہ ان کی چون تک نہیں نکلتی۔ آپ نے جو سوال کیا کہ یہ بحث کہاں کھڑی ہے، جی سر، تو یہ وہی کھڑی ہے جہاں سینکڑوں کیا ہزاروں سالوں پہلے کھڑی تھی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں محمد جنید الحق۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف شخصیات کے ساتھ ہمارے پوڈ کاسٹ کا انٹرویوز کا سلسلہ جو ہے وہ کچھ عرصے سے جاری و ساری ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک بڑے زبردست سے گیسٹ موجود ہیں جو نیوکلیئر فزسٹ بھی ہیں اور پبلک انٹلیکچوئل بھی ہیں، ایک زبردست رائٹر بھی ہیں اور ایک پروفیسر بھی ہیں، لیکچرر بھی ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ سرحد کے اس پار بھی یکساں مقبول ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر پروفیسر امیر الیہود بھائی صاحب ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ شکریہ سر، آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وجود خدا، یعنی ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ، اس کو لے کے ہماری سوسائٹی میں دو طرح کے طبقات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک وہ جو گاڈ کی ایگزسٹنس پہ اس لیے یقین رکھتے ہیں کہ ان کا بلیو ہے، دوسری طرف وہ لوگ موجود ہیں جو خدا کے وجود کے انکاری ہیں اور وہ دلائل پہ اور عقل پہ بات کرتے ہیں۔ تو خدا کا وجود یا گاڈ کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ان دونوں طبقات کے مابین کہاں کھڑی؟ بہت پرانا سوال ہے۔ انسان جتنا پرانا ہے اتنا ہی یہ سوال بھی پرانا ہے، کیونکہ انسان نے ہمیشہ یہ جاننا چاہا کہ ہمارے اطراف میں جو دنیا ہے یہ کہاں سے آئی، یہ کیسے بنی اور اس کو بنانے والا کون تھا۔ تو اس پر پھر آپ اگر پرانی تاریخ کو دیکھیں، کہاں سے ہم شروع کریں؟ 6000 سال پہلے سے شروع کریں۔ دریائے نیل کے کنارے جو تہذیب وہاں تھی، قدیم زمانے کی جو مصری تہذیب تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ دریائے نیل کی وجہ سے ہے، کہ یہ تمام زندگی کا مقصد کا اس کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے۔ اور اس کو پوچھتے تھے تو وہ دریا کو پوچھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جب یہ یہاں سیلاب آتا ہے یا خشک آتی ہے تو یہ خدا یعنی دریائے نائل کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر ایک وہاں طبقہ پیدا ہوا پروہتوں کا، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا اور انسان کے بیچ میں ایک رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے، تو پریسٹلی کلاس جسے آپ کہیں گے۔ اب اس کے بعد آپ چلیں تو ہمیں قدیم یونان کی تہذیب ملتی ہے، جہاں دنیا کے بنانے والے
یعنی جو خدا تھے وہ ایک پہاڑ کے اوپر رہتے تھے، ماؤنٹ اولمپس پر، اور ایک مہا خدا تھا زوس کے نام سے، اور پھر بہت سے اس کے ماتحت خدا ہوتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں تو ہندو مت میں بہت سے خدا ہیں. ایک برہما تو شاید سب سے بڑا ہو، لیکن پھر وشنو بھی ہے، شیو بھی ہے، یہ سارے ہیں جو دنیا بناتے ہیں اور پھر اسے فنا کرتے ہیں. جب آپ آگے چلتے ہیں مزید تو پھر یہود مت، عیسائیت اور اسلام جو مونوتھیسٹک ریلیجنز کہلاتے ہیں، اور ان میں فقط ایک خدا ہے. نہیں، جو میں نے کہا بالکل ٹھیک نہیں ہے، مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ عیسائیت کی ایک شاخ ہے جو 3 خداؤں میں یقین رکھتی ہے، فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ. تو یہ ٹرینیٹیرینز کہلاتے ہیں. بہرحال تو ہر زمانے میں انسان کا خیال کہ کائنات کا خالق کون ہے یہ بدلتا رہا ہے، اور جو جس مذہب میں، جس عقیدے میں پیدا ہوتا ہے وہ اسے درست مانتا ہے. تو آج تو آپ نے جو سوال کیا کہ یہ بحث کہاں کھڑی ہے، جی سر، تو یہ وہی کھڑی ہے جہاں سینکڑوں کیا ہزاروں سالوں پہلے کھڑی تھی. سر ایک عام خیال یہ ہے کہ فلسفہ اور سائنس جو ہے وہ انسان کو مذہب سے دور کرتا ہے یا ناستک بناتا ہے، ایتھزم کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسری طرف خدا کے وجود پہ جو کامل یقین رکھنے والے ہیں ان کے حوالے سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شاید سائنس میں اس طرح پروگرس نہیں کر پاتے. تو آپ کے خیال میں یہ دونوں اطراف مسکنسیپشن ہے یا اس کا حقیقت سے تعلق ہے؟ اس میں کچھ حقیقت ضرور ہے. اگر آپ دیکھیں تو یورپ کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں، سب سے جو آگے نکل گئے ہیں، وہاں خدا کو اگرچہ کچھ لوگ اب بھی مانتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی ہے اور کائنات ایسے اصولوں پر چلتی ہے جو انسان نہ صرف جان سکتا ہے لیکن کسی حد تک یا کافی حد تک انہیں جانا ہے، اور ان کی مدد سے اس نے دنیا بدل دی ہے. اب یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ کو اگر آپ دیکھیں، جہاں اکثریت امریکنوں کی وہ خدا کو مانتی ہے، اکثریت مانتی ہے، لیکن جو ادھر سائنسی طبقہ ہے جو ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ پر ہے، تو بیچ میں ایک بہت بڑا علاقہ ہے مڈ ویسٹ کا، جو ٹرمپ کے سپورٹر ہیں. یہ بڑی دلچسپ، اس کو چھوڑ دیں تو جو ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ پر انٹیلیجنسیا ہے، جو دانشور طبقہ ہے، جو سائنسدانوں کا ہے، وہ کچھ اس کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سائنسی کاموں میں محو ہیں اور انہیں کسی خدا کی ضرورت نہیں پڑتی اپنے سائنسی کاموں کو تکمیل تک پہنچانے میں. آپ کا جواب آ گیا. سر سائنس جو ہے اس کی ڈومین کہیں لمیٹڈ ہوتی ہوئی بھی ہمیں نظر آتی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا تصور انسان جو ہے یا وہ محدود ہے. آپ کے خیال میں انسان عقل سے کہیں ہٹ کر بھی کچھ ہے؟ اگر عقل آپ انسان سے نکال دینا تو اس کا پھر جینا بھی ممکن نہیں، اور اگر اس کی عقل آپ کم کر دیں تو پھر وہ جانوروں کی مانند ہو جاتا ہے، جن کی بقا پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. پھر ماحول کے اوپر وہ منحصر ہے کہ وہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا. لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان سے عقل نکال دو تو پھر تو وہ انسان ہی نہیں رہے گا. سر عقل کے مابین کچھ جذبات کا یا دیگر چیزوں کا جو تصور ہے، یعنی ایک کامل انسان ہونے کے لیے عقل کے ساتھ یا عقل سے ہٹ کر بھی کچھ ضروری ہے؟ بنیادی طور پہ سوال جو ہے وہ میرا ہے. ہاں، انسان میں جذبات ہوتے ہیں، جی، وہ غصے کے بھی ہوتے ہیں،
لالچ کے بھی ہوتے ہیں، پیار کے بھی ہوتے ہیں، خوف کے ہوتے ہیں. تو یہ سارے جذبات ہیں جو انسان بناتے ہیں اور یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہیں. انسان کو یہ وہ صفت ادا کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنا سکے، کہ وہ مل جل کر کام کر سکے. اگر بالفرض میں ایک مشین ہوتا تو میں دوسری مشین کے ساتھ کیوں تعاون کرتا؟ میرا دل نہ چاہتا، دل ہی نہ ہوتا. ہاں، تو ضرور جذبات ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک مثبت چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے منفی پہلو بھی ہیں. مثال کے طور پر آپے سے باہر ہو جانا، یا یہ کہ ہوس اور غصہ اور یہ تمام چیزیں اس منفی صفتیں ہیں. جی سر. اچھا سر، سائنس کے متعلق جو ہے وہ معترضین کا جو ہے وہ یہ بھی خیال ہے کہ سائنس جو ہے وہ زندگی کو جینے کے لیے کوئی خاص مقصد اس طرح سے پرووائڈ نہیں کرتی، جس طرح جو ہے وہ ایک مذہب جو ہے یا ایک دین اس کو جو ہے وہ جینے کا ایک مقصد جو ہے وہ دیتا ہے. اگر ہم یہ بات کسی حد تک اس کو حقیقت مان لیا جائے تو پھر اس کا خلا جو ہے وہ سائنس کیسے پر کرے گی؟ انسان بھرپور زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اب یہ میرا خیال ہے الگ الگ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہت امیر بن جائیں، کچھ چاہتے ہیں کہ وہ ایک مخصوص قسم کا کام کریں. مثال کے طور پر کوئی مصور ہے یا شاعر ہے یا سائنسدان ہے، وہ اپنے کاموں سے خوشی حاصل کرتا ہے. پھر کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، ہمیں کچھ روحانی تسکین چاہیے. تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر انسان کی منزل کیا ہے؟ بات اصل میں تو صرف یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہے. اب یہاں بھی دو قسم کی آراء ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی اب ہم فانی تو ہیں، اگر 50 سال نہیں تو 60 نہیں تو 80 نہیں تو 100 میں جانا تو ہے ہی نا سبھی کو. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سوال کچھ لوگوں کو بہت پریشان کرتا ہے اور کچھ کو نہیں بھی کرتا. جو مادی حقائق پر یقین رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی ہیں جیسے زندگی کی دوسری اقسام ہیں، جیسا کہ پودے ہیں، جیسا کہ جانور ہیں، انسان بھی ویسے ہی ہے، اور وہ جب جاتا ہے تو وہ ایٹم اور مالیکیول میں بکھر جاتا ہے. تو ان اجزاء کا پریشان ہونا پھر ایک فطری انجام ہے، اور اس سے کیوں گھبرایا جائے. لیکن دوسری طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو جنم ہوگا اس میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیا ہمارا کرما اتنا اچھا ہے کہ ہم دوبارہ انسان کے طور پر پیدا ہوں، کہ اگر میں شودر مرتا ہوں اور برہمن میں پیدا ہو سکتا ہوں، یا اگر برہمن پیدا ہوا کیا میں گر کے شودر بن جاؤں یا شتری بن جاؤں، نیچے طبقے کا بن جاؤں. پھر جو وہ لوگ ہیں، پھر وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں اوپر کوئی جنت ہے، کوئی دوزخ ہے. تو یہ اپنی اپنی پسند کی بات ہے. جس عقیدے میں آپ پیدا ہوئے اسی کو آپ اس حوالے سے جانچیں گے. تو سر اگر جو مادی دنیا پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، جو عقل و لاجک کی بنیاد پر چیزوں کو پرکھتے ہیں، تو اگر مرنے کے بعد کہیں انہیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ واقعی جزا و سزا کا جو ہے وہ اسی طرح سلسلہ ہے جو مذہب نے ہمیں بتایا ہے، تو پھر ایک میری بڑی پسندیدہ کتاب تھی، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا. وہ آپ نے پڑھی ہے کہ
سر وہ کس رائٹر کا پتہ ہو تو شاید. ارے وہ کوئی مولانا ہے، بڑے مقبول تھے، اور وہ کتاب ایسی ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی آپ کو. توبہ. اور وہ تو برزخ میں جو ہوتا ہے، جو منظر کشی انہوں نے کی ہے، قاری لرز جاتا ہے پڑھ کے. جو سوسائٹی میں اخلاقی اقدار قائم ہے، معترضین جو ہے وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مذہب کا اس میں بڑا اہم رول رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب ہم سائنس کو دیکھتے ہیں، ہم یا مادی حقیقتوں پر مبنی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، تو سائنس نے ہمیں جو ہے وہ جوہری ہتھیار بھی پرووائڈ کیے ہیں، ایٹم بم بھی اسی کی دین ہے. تو آپ تو خود سر نیوکلیئر فزسٹ ہیں، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ جہاں تک جوہری ہتھیاروں کی بات آتی جی سر، تو میں تو اس کا شدید مخالف رہا ہوں. میں سائنس کے جو منفی اثرات ہیں ان سے بخوبی واقف ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناگزیر نہیں ہے. اگر ہم سائنس کو انسان کے بھلے کے لیے استعمال کریں تو وہ بہت بہتر ہوگا. یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے نہ صرف ایٹم بم بنایا ہے لیکن اور طرح طرح کے مہلک قسم کے ہتھیار بنائے ہیں. اب تو ڈرون کا زمانہ بھی آ گیا ہے، پہلے گیس کا زمانہ آیا تھا، پوائزن گیس کا، اور ہر موقع پر انسان نے اس سے کچھ منفی نتائج نکالنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان نے تو سائنس کو اپنے بھلے کے لیے استعمال کیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی آسانی سے 70 75 80 90 100 سال تک جیتا ہے، جبکہ پچھلے زمانوں میں وہ 45 سال کی عمر میں ختم ہو جاتا تھا. آج ہم جس آسائش آرام کی زندگیاں گزارتے ہیں، پہلے یہ ممکن ہی نہیں تھا. اور یہ بھی دیکھیں کہ اسی لیے دنیا کی آبادی جو کوئی 1 ارب کے لگ بھگ تھی کچھ 2-3 صدیاں پہلے، اب یہ 8 ارب سے تجاوز کر گئی ہے. تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ بہرحال انسان نے سائنس کو بخوبی اپنے کاموں کے لیے استعمال کیا. اور یہ بھی دیکھیں کہ جس ملک نے سائنس کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، اس کو ترقی نہیں دی، آج وہ کہاں ہے؟ اور جو اسے استعمال کر چکے برے کے لیے بھی، جیسا کہ اسرائیل ہے. اسرائیل نے تو تمام عربوں کو ایسا زیر کیا ہوا ہے کہ ان کی چون تک نہیں نکلتی. یہ 8 ملین 10 ملین لوگ ہیں جنہوں نے 500 ملین عربوں کو ایسا دبایا ہے. اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ 1.5 ارب مسلمانوں کو ایسا دبایا ہے کہ وہ بالکل ان کے ہاتھ پیر ہل ہی نہیں سکتے. غزہ آپ کے سامنے. اچھا سر، اس کے جو افیکٹ ہمارے ملکی صورتحال پہ ہیں سائنس کی فیلڈ کو لے کے، اس پہ ہم ذرا آگے جا کے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. تو گاڈ کی ایگزسٹنس پہ ہم بات کر رہے تھے. سائنٹیفکلی اگر جو ہے وہ گاڈ کی ایگزسٹنس کو پروف نہیں کیا جا سکا ابھی تک، تو عین ممکن ہے کہ سائنس نے ابھی اتنی پروگریس نہ کی ہو، یا اگر دوسری طرف اس کے عدم موجودگی کے حوالے سے بھی کوئی جو ہے وہ سائنٹیفکلی ثبوت نہیں ہے. ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سائنس نے نہ کبھی خدا کے حق میں نہ اس کے عدم وجود کے حق میں کوئی ٹھوس دلیل دی ہے، بلکہ سائنس کو اس سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں. بہت ایک دیکھیں، سائنس کا کام ہے کہ فطری قوانین جاننا. اول تو انہیں جاننا، انہیں پھر تجربہ گاہوں میں پرکھنا، ایکسپیریمنٹس کر کے. اور جب یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مضبوط قوانین ہیں، مطلب یہ کہ یہ عالمی ہیں، یہ ہر وقت ہر جگہ صحیح اور سچے ہیں، پھر ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں.
اب اس میں خدا کی کوئی ضرورت نہیں. بے خدا لوگ اور خدا پرست لوگ وہ برابر اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیجئے، ایک بڑی اچھی مثال میرے پاس ہے. عبدالسلام جو پاکستان کا واحد نوبیل یافتہ سائنسدان ہے، وہ بہت اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے تھے، اور جو انہوں نے ایک بڑی بنیادی تھیوری وضع کی ویک اور الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشنز کی. عین وہی کام اسٹیون وائنبرگ نے کیا، جو ایک یہودی مگر ملحد تھا، جو خدا کے وجود سے انکار کرتا تھا. اور میں ان دونوں اشخاص کو اچھی طرح جانتا تھا. سلام صاحب کو تو زیادہ قریب سے، لیکن وائنبرگ سے بھی میں نے پڑھا، اور پھر بعد میں بھی. اچھا، آپ ان کے براہ راست شاگرد رہے ہیں؟ شاگرد تو ہاں، میں نے ان سے کورس پڑھا، لیکن پھر جب میں نے پی ایچ ڈی کر لی تو ان کے ساتھ رابطے میں رہا. ان دونوں لوگوں میں زمین اور آسمان کا فرق، میں کہتا ہوں کہ عقیدے کے لحاظ سے، مگر دونوں ٹھیک ایک ہی جگہ پہنچے. تو یہ اس بات کی ایک دلیل ہے، اور سینکڑوں اس طرح کی دلیلیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ کے ایمان ہونے یا نہ ہونے سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سرن جیسی جگہ ہے جہاں دنیا جہاں سے سائنسدان اکٹھے ہوتے، ایک ہی جگہ اکٹھے ہوتے، ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں، ایک ہی جرنلز میں پبلش کرتے ہیں، اور کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، اور اکثریت ان کی ملحد ہے. اچھا اچھا سر، آپ نے کسی حد تک اس سوال کا جواب اسے ابھی دیا ہے جو اگلا میرا سوال تھا. ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی نئی چیز جو ہے وہ آپ بیان کریں اور میرے لیے وہ نہیں ہو، یا ویورز کے لیے ہماری نہیں ہو. کسی شے کا وجود ہونا اور اس کی شناخت، کسی شے کا ہونا اور اس شے کی شناخت دو بنیادی طور پہ الگ الگ چیزیں ہیں. اور ایک کو ہم 2 ڈائمینشن کہہ سکتے ہیں، اور ایک کو 1 ڈائمینشن ہم کہہ سکتے ہیں، یا ابسٹریکٹ جو چیز ہے، یا جس طرح ہم خدا کے تصور کے اگر اس سے دیکھیں ایک ابسٹریکٹ وجود کے حوالے سے، تو سائنس تو ظاہر ہے اس کو سائنٹیفکلی اس طرح سے پروف نہیں کر پائے گی. اور تو پھر سائنس سے جو آپ نے ابھی چیز ڈسکس کی، سائنس سے خدا کے وجود کا سوال طلب کرنا، جواب طلب کرنا، یہ بے معنی چیز ہے، بے معنی بے وقوفی ہے میرے خیال میں. کیونکہ سائنس کا تعلق مادی دنیا کے ساتھ ہے. اب آپ کے دماغ میں جو تخیل ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو وہ خیالی پروازیں ہیں، سائنس کو اس سے ذرا بھی کوئی بھی سروکار نہیں. یہ اب دیکھ لیجئے کہ وہ جو برہما اور وشنو اور شیو اور کالی اور ان خداؤں میں یقین رکھتے ہیں، اور وہ جو ایک خدا کو مانتے ہیں یا 3 کو مانتے ہیں، سائنسی کام پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اب آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ کیوں اس چیز کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سچی بات ہے، یہ تو ہمیں بچپن میں بتایا گیا تھا. اور پھر وہ جو چیز ان کے دماغ میں ڈالی گئی اس سے وہ کبھی ہٹ نہیں سکے. تو ٹھیک ہے، خدا کا تصور جو بھی آپ بنانا چاہیں وہ آپ کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، وہ سچا ہے یا غلط ہے کیا پتہ ہے. اچھا سر، مجھے نہیں معلوم یہ آپ سے سوال مجھے کرنا چاہیے یا نہیں. آپ کی ویڈیوز پہ بہت سارے کمنٹس آتے ہیں سرحد کے اس پار سے بھی، جیسے میں نے آغاز میں تذکرہ کیا. تو ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ لیں. سر، انہوں نے جو ہے وہ یہ مینشن کیا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ انڈیا سے ہیں، کہ میں سوچتا ہوں کہ پروفیسر عود بھائی جو ہیں وہ خود کو ایتھسٹ یا کم سے کم غیر جانبدار کہنے سے شاید ہچکچاتے ہوں، یا میری نظر میں ان کی اس کی واحد وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں وہ رہتے ہیں اس وجہ سے، یا پھر شاید وہ اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے. میں نے ان کے بہت سے انٹرویوز، مباحثے یا لیکچر سنے ہیں پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی، مگر کسی نے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا
کہ انہوں نے خود کبھی، اور انہوں نے خود بھی اس پر کبھی بات نہیں کی. مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ ضرور بتائیں گے کہ اس حوالے سے ان کے کیا نظریہ ہے. بالکل بتاؤں گا. مجھے نہیں پتا. بطور سائنسدان میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا آیا کہ خدا ہے یا نہیں، اور خدا ایک ہے یا 26 ہے یا 5005 ہے. نہیں پتا مجھے. تو میں کیا بتاؤں؟ آپ بے شک مجھ سے سوال دوبارہ کریں، میں یہی جواب دوں گا کہ بھائی مجھے نہیں پتا. میں کیسے جان سکتا ہوں؟ میرے پاس کوئی تجرباتی ثبوت نہیں ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ ٹھیک ہے مجھے سولی پہ چڑھا دیں، لیکن میں نہیں مان سکتا جب تک آپ میرے سامنے وہ منہ بولتا ثبوت نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے سر، آپ کا جو ہے وہ جواب آ گیا سر، بہت شکریہ.